خير من النوم. میرے عزیز دوستوں اور ساتھیوں، مولانا روم کی ایک حکایت جو موجودہ حالات پر بالکل صادق آتی ہے. آپ فرماتے ہیں کہ ایک آدمی طوفان کی وجہ سے ایک پیڑ کے نیچے کھڑا تھا. ایک دوسرے آدمی نے وہاں سے گزرا تو بولا کہ بھائی صاحب، جب طوفان آتا ہے تب بجلی اکثر پیڑ پر ہی گرا کرتی، اس لیے یہاں سے ہٹ جاؤ. تو وہ بولا کہ میرا رب مالک ہے. اس کے بعد دوسرا آدمی آیا، اس نے بھی یہی نصیحت کی تو اس نے پھر کہا میرا رب مالک ہے. پھر تیسرا آدمی آیا، اس نے بھی نصیحت کی، اس نے پھر وہی جواب دیا. خیر، پھر طوفان آیا، پیڑ پر بجلی گری اور وہ مر گیا. حضرات محترم، یہ سارا ماجرا ایک اللہ کا بندہ دیکھ رہا تھا. جب بجلی گری وہ مر گیا تو اللہ کے اس بندے نے کہا کہ اس بندے کو رب پر اتنا ایمان تھا، پھر بھی خدا نے اس کو بچایا کیوں نہیں؟ یہ بار بار کہتا رہا کہ میرا رب مالک ہے، پھر بھی اللہ تعالیٰ نے اسے بچایا کیوں نہیں؟ مولانا روم فرماتے ہیں کہ وہ 3 آدمی بھی اللہ ہی نے بھیجے تھے کہ بچ جاؤ، مگر اس نے نہ مان کر خود کو تباہ کر لیا. حضرات محترم، ہمیں اس سے سبق کیا ملا؟ کہ بے شک زندگی اور موت اللہ ہی کے قبضے قدرت میں ہے، مگر جب کوئی مصیبت آتی ہے تو اللہ کی طرف سے ہمیں بتا دیا جاتا ہے کہ احتیاط اختیار کرو، نہ کہ اپنی جہالت کی وجہ سے موت کا لقمہ بنو. میرے دوستوں، میری سب سے گزارش ہے کہ احتیاط برتیں، بڑی بڑی ڈینگیں نہ ماریں. آج لوگوں کو اگر نصیحتیں کرنے لگو کہ لوگ احتیاط کریں، اپنے گھروں سے باہر نہ نکلیں، تو لوگ کہتے ہیں کہ موت اور زندگی صرف اللہ ہی کے قبضے قدرت میں ہے، وہ جب چاہے گا موت دے گا. بے شک سب اسی کے قبضے قدرت میں ہے، لیکن احتیاط بھی کوئی چیز ہوتی ہے. جب مصیبت آتی ہے تو یہ بھی اللہ ہی کی طرف سے حکم ہوا ہے کہ سنبھل جاؤ، نہیں تو بے وجہ موت کا لقمہ بن جاؤ گے. حضرات محترم، ایک ایسی حکایت میرے نظروں کے سامنے آتی ہے، میں اس کو آپ کو بتانا چاہتا ہوں. اس دور حاضری کے مطابق کہ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ کورونا وائرس سے بچنے کی بہت سی دوائیں سوشل میڈیا پہ آپ جائیے تو افواہیں پھیل رہی ہیں. میں ایک روایت آپ کو سناتا ہوں، انشاءاللہ آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا. ابو داؤد نے ابو دردہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کی کہ رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ بیماری اور دوا دونوں کو اللہ تعالیٰ نے ہی اتارا، اس نے ہر بیماری کے لیے دوا مقرر کی، پس تم دوا کرو مگر حرام سے دوا مت کرو. میرے دوستوں، دوا کے چکر میں لوگ حرام تک کی لقموں کو اپنے جسم کے اندر اتار رہے ہیں. آج جس طریقے کا ماحول ہمارے دیش میں بن گیا ہے، سب کو ایک مقررہ وقت میں ہمارے علماء نے کہا کہ اذان دو،